ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس تراویح میں ہم سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 114 کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ: ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں، سرگوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے 2-3 آدمی کا آپس میں پرائیویٹ ڈسکشن کرنا۔ آپس میں کسی کو معلوم نہ ہو، پرائیویٹ ڈسکشن ہوتا ہے نا، راز کی باتیں کی جاتی ہیں، پلاننگ کی باتیں کی جاتی ہے، کوئی اسٹریٹجی بنایا جاتا ہے، پلاننگ بنایا جاتا ہے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جب لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں یا کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات بھرتے ہیں تو لوگوں سے چھپ کر بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خیر یا بھلائی کی بات نظر نہیں آتی، بلکہ کسی کی برائی کی جاتی ہے، کسی کی غیبت کی جاتی ہے، یا کسی کا بزنس ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کے بزنس کی جو ترقی ہے اس کو کیسے ہم گھٹائیں گے، اس کا بزنس کیسے لاس ہوگا، یعنی حسد کے بنا پر بات چیت ہوتی ہے۔ یا کوئی بہت ترقی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کی غیبت کی جاتی ہے، یا تو چغل خوری کی جاتی ہے، یا کسی کی رشتہ داری کو توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، یا کوئی 2 دوست آپس میں اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ان 2 دوست کے درمیان پھوٹ کیسا ڈالا جائے، یا کوئی جماعت اچھی ترقی کر رہی ہے، کوئی تنظیم اچھی ترقی کر رہی ہے تو اس جماعت کے درمیان یا اس کمیٹی کے درمیان یا اس جمعیت کے درمیان یا اس تنظیم کے درمیان پھوٹ کیسا ڈالا جائے، دڑان کیسا پیدا کیا جائے، اختلافات کیسے پیدا کیا جائے، ان ساری باتوں پر سرگوشی کی جاتی ہے جو کہ بری بات ہے، ٹھیک۔ لیکن اس آیت میں ہم دیکھیں گے تو سرگوشی کرنا 3 حالت میں جائز ہے۔ 3 ایسی صورت ہے جہاں سرگوشی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ ڈسکشن جائز ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگوں کو صدقہ دینے کی طرف مائل کرنا، یعنی کوئی بندہ ہے، مالدار ہے، اور آپ کے پاس کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ فلانا آدمی مسکین ہے، لیکن اس مالدار کے پاس جا کے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، تو آپ اس مالدار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو نصیحت کرتے ہیں، یعنی پرائیویٹ ڈسکشن کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ فلانا بندہ مسکین ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے راشن بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، بہتر ہے کہ تم کسی کو بھی معلوم نہ ہو، یہ تمہارے اور میرے درمیان یہ راز رہے گی، جا کر اس کو راشن کٹ دے دو۔ یعنی صدقہ و خیرات کی بھلائی کی بات جا کے اس سے پرائیویٹ ڈسکشن کرتے ہیں، ایسی باتیں کرنا، ایسا حکم کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، لیکن ہم سپورٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو حقدار ہے، جو سپورٹ اس کی کر سکتا ہے، جس کے پاس اچھا درجہ ہے، اسٹیٹس ہے، پاور ہے، اس کے پاس جا کے نصیحت کرتے ہیں اس کو کہ دیکھ بھائی فلانا آدمی پریشانی میں ہے، میں تو سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں، بہتر ہے تو اس کی سپورٹ کرتا ہے، پریشانی میں ہے بیچارہ، اس کی سپورٹ کر دے۔ تو ایسی پرائیویٹ ڈسکشن کرنا، ایسی سرگوشی کرنا جائز ہے، سیکریٹ ڈسکشن جائز ہے۔ اور دوسری چیز، تمام خیر کی باتیں، معروف کام، بھلائی کا کام، جو بھی بھلائی کا کام ہے، بھلائی کے کام کرنے کے لیے سیکریٹ پلاننگ کرنا، سیکریٹ ڈسکشن کرنا، پرائیویٹ ڈسکشن کرنا، چاہے 2 آدمی کا ہو، 3 آدمی کا ہو، بھلائی کا کام، معروف کا کام، جس سے دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کی ترقی ہو، ایسی باتیں کرنا یہاں بھی یہ بھی جائز ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ہر بات اس کے سر پر بوجھ ہوتی ہے، یعنی
جو بھی بات کرتا ہے ابن آدم کی اولاد انسان جو بھی بات کرتے ہیں اس کے سر پر وہ بوجھ ہوتی، یعنی اس بات کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کل قیامت میں، اور اس کے لیے وہ بات مفید نہیں ہوتی۔ ہم جو بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ہمیشہ وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے کہ تو جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اس سے رک جا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، یا کوئی برائی کا کام کرتا ہے اس کو برائی سے روکتے ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، معروف کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے اگرچہ پرائیویٹ ڈسکشن کیا جائے، اس کے لیے سرگوشی کی جائے تو جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے دو روٹھے ہوئے آدمی ہیں، آپس میں انبن ہو گیا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا، لیکن آپ دو اچھے دوست ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کہ دیکھو دونوں آدمی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کی فرینڈشپ ٹوٹ گئی ہے، دونوں آدمی کے درمیان چھوٹی سی اختلافات کی وجہ سے بھائی بات کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں، تو اس طریقے سے ڈسکشن ہم دو کرتے ہیں ان دو کے بارے میں، جو دو آدمی روٹ چکے ہیں، ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، آپس میں دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، آپس میں اختلافات پیدا ہو گئی ہیں، اور ان کے لیے آپس میں ہم لوگ سیکریٹ ڈسکشن کر رہے ہیں دو آدمی مل کے کہ کس طریقے سے ان دونوں کو جوڑا جائے، کس طریقے سے ان کی نفرتوں کو پھر سے محبت میں تبدیل کی جائے۔ ایسی ڈسکشن کرنا، ایسے پرائیویٹ ڈسکشن کرنا، ایسے سیکریٹ ڈسکشن کرنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے دو رشتے ٹوٹتے ہوئے ہوتے ہیں، دو رشتے ٹوٹتے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو جوڑنا، اس کے لیے ڈسکشن کرنا۔ ہاں، تو ہر خاندان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جب ان کی خاندان کو دیکھیں گے، خاندان کا نظام، فیملی سسٹم بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے لیے اب فیملی سسٹم کے ریلیشن شپ کو کس طریقے سے اسٹرانگ کیا جائے، یہ نفرت کو محبت میں کس طریقے سے پیدا کیا جائے، اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کس طریقے سے دور کیا جائے، آپس میں میاں بیوی جو دور ہو گئی ہیں ان کو کیسے ملایا جائے۔ آج کل یہ صلاح مشورہ، کمپرومائزنگ، سیکریٹ ڈسکشن اور کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے آج کل ہمارے معاشرے میں فیملی سسٹم بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے ہر خاندان میں ایک ذمہ دار شخص ضرور ہے، لیکن وہ صلاح کا کام نہیں کر رہا، کمپرومائزنگ کا کام نہیں کر رہا، سیکریٹ ڈسکشن نہیں ہو رہی، کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے۔ طلاق کے جتنے بھی دیکھیں گے آپ حادثے یا خلا کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلتی ہیں، اختلافات پھیل رہی ہیں، لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ خلا کے واردات ہو رہے ہیں یا خلا کے مسائل جو آ رہے ہیں، کیوں؟ میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ، حالانکہ کوئی بات نہیں ہوتی، چھوٹا اختلافات ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بڑے لوگ بیٹھ کے حل کرنا نہیں چاہتے، ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے، سرگوشی کرنا نہیں چاہتے۔ خیر کے کام میں ہم سرگوشی نہیں کرتے، لیکن اسی رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو کیسے توڑا جائے، اس کی بہت فکر۔ خاص کر یہ غلط رویہ جو ہے عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، عورتیں گھر کو بہت زیادہ بگاڑتی ہیں۔ آج کل فیملی سسٹم بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہماری گھر کی بڑی عورتیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کمپرومائزنگ ہے ہی نہیں ہمارے گھروں میں۔ ہمارے گھر کے عورتوں میں ساس بہو کے درمیان یا بہو نند کے درمیان یا دوسرے گھریلو جو بھی گھر میں ہوتے ہیں لوگ، ان کے درمیان اگرچہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کسی بات پر اختلاف ہو جاتی ہے، تو ملانے والا کوئی نہیں، اور مسالہ لگا کے، مرچی لگا کے، باتوں میں اور زیادہ بڑھا چڑھا کے ایک دوسرے کو لڑانے والے بہت زیادہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا خاندانی نظام، فیملی سسٹم جو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی کی وجہ سے کہ ہم سرگوشی تو کرتے ہیں لیکن بھلائی کے لیے نہیں، معروف کام کے لیے نہیں، رشتے کو جوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ رشتے کو توڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہماری جماعت میں، ہماری جمعیت میں، ہماری تنظیموں میں دیکھیں گے اتحاد کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیونکہ معروف کام کرنے کے لیے کوئی متحد نہیں ہو رہے، یونٹی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اچھا کام ہے لیکن اچھے کام میں 10 لوگ یونائٹ نہیں ہو رہے، اتحاد پیدا نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اچھے کام کے لیے جو ڈسکشن ہونا چاہیے، پرائیویٹ ڈسکشن جس میں بھلائی ہو اور مقصد ہو امت کی بھلائی کا، یہ کام ہمارے زندگی میں، ہماری تنظیموں میں نہیں ہو رہا۔ تنظیم کا ہر بڑا آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری بات چلے۔ کسی جماعت کا بڑا متولی یہ سمجھتا ہے کہ میں متولی ہوں، کسی ممبر کی بات نہیں چلے گی، متولی کی بات چلے گی۔
ایسے ہی ہماری مسجدوں میں دیکھیں گے پیسفل نام کی چیز، امن و شانتی کی نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ ہر مسجدوں میں دیکھیں گے 2 پارٹی 3 پارٹی 4 پارٹی، جتنی سیاسی پارٹیاں نہیں اس سے زیادہ مسجدوں میں پارٹیز ہیں، ان کی یہ گروپ، ان کی وہ گروپ، ان کی وہ گروپ۔ کیوں؟ ہمارے پاس اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ اور اختلافات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ سرگوشی کرتے ہیں لیکن بھلائی کے لیے نہیں، بلکہ فلانا کمیٹی غلط کام کر رہا ہے تو اور اس کو کیسے بگاڑا جائے، فلانا کمیٹی کے دور میں اگرچہ ترقی ہو رہا ہے تو اس کمیٹی کے دور کی ترقی کو کس طریقے سے نیچے گرایا جائے، اس طریقے کے پلاننگز مسجدوں میں بیٹھ کے کی جاتی ہے۔ یہ آج کل ہمارے ہندوستان کے اکثر مساجد کا حال دیکھیں گے، ہندوستان کے اکثر و بیشتر مساجد میں یہی ہو رہا ہے، پارٹیز، گروہ بندی، ایک دوسرے کا بنتا نہیں، حالانکہ ایک ہی جماعت کے فرد ہوتے ہیں، یہ کمیٹی والے بھی ایک ہی جماعت کے اور وہ 5 آدمی بھی ایک ہی جماعت کے، لیکن ان کو نہیں بنتی، مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ، صلح نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من الصلاة والصیام والصدقہ قلنا بلا یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین۔ درداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں جو روزے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، صدقہ سے بھی افضل ہے؟ وہ کون سی بات ہے، کون سی چیز ہے، کون سی نیکی ہے، کیا میں یہ بتاؤں نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اصلاح ذات البین، کہ جب آپس میں رشتے ٹوٹتے ہوں تو ان کو ملانا، جب آپس میں تنظیموں میں دراڑ پیدا ہو جائے، کمیٹی والوں میں دراڑ پیدا ہو جائیں، صلح کرانا۔ جب ہمارے خاندان نظام میں دیکھیں گے خاندان ٹوٹتا ہوا بکھرتا ہوا نظر آئے، بڑے کو چاہیے کہ خاندان کو جوڑے، رشتے جہاں ٹوٹتے ہوں وہاں جوڑنے کی کوشش کرے، جہاں نفرتیں پھیل رہی ہوں محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، فرینڈشپ میں دراڑ پیدا ہو فرینڈشپ کو پھر سے اچھے ریلیشن شپ میں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے جہاں بھی بھلائی کا کام ہو، صلح کا کام ہو، کمپرومائزنگ کا کام ہو، کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے اگرچہ سیکریٹ ڈسکشن کرتے ہیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سے بھی بہتر، صدقہ سے بھی بہتر، روزے سے بھی بہتر ہے کہ 2 ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا، 2 لوگوں کے درمیان جو نفرت ہے اس کو محبت میں تبدیل کرنا، صلح و مشورہ کرنا، کمیٹی اگرچہ غلط کام کرتی ہے تو اچھی مشورہ دینا، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی ہو، مدرسے کی کمیٹی ہو، یا جس تنظیم کے بھی، جس آرگنائزیشن کی بھی، جس باڈی کی بھی کمیٹی ہو، اگرچہ غلط کام کر رہی ہے یا صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی ہے تو اچھا مشورہ دینا۔ گھر میں ہمارا گھریلو نظام صحیح سے نہیں چل رہا ہے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں اگرچہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو ان کو صلح اور مشورہ دینا۔ کہیں کچھ انبن ہو گیا، کہیں کسی ریلیشن شپ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کوئی بھائی بات نہیں کر رہے ہیں، تو ذمہ دار شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو آپس میں ملائیں۔ بھائی بہن کئی سالوں سے چھوٹی بات پہ اختلاف ہو گئی، دور ہو چکے ہیں، نفرتیں، عداوتیں، بغض، دشمنی اپنے دل میں پال رہے ہیں، اس دل سے نفرت کو، بغض کو، عداوت کو، حسد کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ یہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل کام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بھی احکام ہمیں بیان کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہم سب کو صلح اور مشورے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہاں جوڑنے کی توفیق دے، جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نفرت پھیل رہا ہے وہاں محبت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔